إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارا 7واں پارہ شروع ہو چکا ہے اور سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 87 اور 88 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آیت نمبر جو 87 ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرموا طیبات، جو پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارا کریں گے، تو بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے اور عورتوں سے جدا رہیں گے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم خوشبو بھی نہیں لگائیں گے، خوشبو کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے 87 سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے یہ نازل ہو گئیں اور انہیں جو ہے وہ اس چیز سے، اس ارادے سے روک دیا گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر ہمیں جو حکم ملتا ہے یہ یعنی کہ اعمال میں اعتدال کا حکم ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اعتدال سے رہنا چاہیے، نہ بہت زیادہ انسان کو آگے بڑھ جانا چاہیے اور نہ ہی بہت پیچھے رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ۔ اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہمیں اس آیہ مبارکہ میں ملتی ہے، جو نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان کو ترک کرنا، چھوڑ دینا جائز ہوتا ہے، ان کا کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں، کہ حرام تو بلا کراہت جو تو کراہت سے کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے نا، ترک کرنا چاہیے، کہ حرام کو ترک کرنے کا حکم ہے، نہیں کریں گے تو وہ یعنی کہ ظاہر حرام تو حرام ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، نقصان بھی اٹھائیں گے۔ لیکن جو حلال کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر لینا اپنے اوپر، یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ صوفیاء کرام جو تھے، صالحین جو تھے، وہ بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات یعنی کہ ان کے ملتے ہیں ہمیں، وہ بطور علاج یعنی کہ بیمار آدمی جیسے بہت سی غذائیں جو ہیں وہ حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہیں، بطور علاج پرہیز کرتے ہیں، تو وہ کئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں،
یا کوئی ایسے جو لوگ جو کوئی چیز کھانے میں ان کو نقصان ہو رہا ہو، نقصان پہنچا رہی ہو، تو اس کو وہ چھوڑ دے، تو اس کا یعنی کہ حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دے، تو ان میں اس بات کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر نفرت کے ساتھ چھوڑ دینا اور حرام والا سلوک کرنا، یہ جو ہے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آیت نمبر 89 دیکھ لیجئے، ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ تمہارے بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تمہیں ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کے شکر گزار بن جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو ہے قسم سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، یمین لغو یعنی کہ وہ قسم جو غلط فہمی کی قسم ہوتی ہے، یمین غموس جھوٹی قسم کہا جاتا ہے غموس کو، اور یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے پر پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ یہ 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو قسم کا جو کفارہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم کی حفاظت کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے، قسم کھائی ہی نہ جائے۔ بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اور قسم بھی اللہ کی کھاتے ہیں، اور قسم بھی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہوتی، تو قسمیں بس بیوی کی کھا لی، بچوں کی کھا لی، اس کی کھا لی، اس کی کھا لی، یہ قسمیں کوئی قسم نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ دیکھیے، یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے شراب، دوسرا ہے جوا، تیسرا انصاب یعنی جو بت ہوتے ہیں نا وہ والے، اور چوتھا ہے ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں پر جو ہے نا، میں اس کو ترتیب کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، آیتیں ایسی آئیں گی جہاں پر ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ بدکاری کی اصل سے مراد کیا ہے کہ سارے بدکاری کے راستے جو ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، گناہوں کا راستہ کھولتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے: شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا یعنی کہ صرف کرتا ہے جو شراب کے پاس، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ اب اس آیہ مبارکہ میں شراب کے حرام ہونے کے 10 جو ہیں وہ مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام کیوں ہے۔ شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، پھر بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا ہے کہ اگر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس سے بچے گا تو زندگی میں فلاح و کامیابی پائے گا۔ شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا گیا ہے۔ اس سے باز رہنے کی تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو موٹے موٹے 10 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔
اب دیکھیے شراب نوشی جو مسلمان خدا نخواستہ کرتا ہے تو یا کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اس میں اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ شراب نوشی کے جو نقصانات ہیں، شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں افراد جو ہیں وہ شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے مشاہدے میں آتا ہے۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان تمام نقصانات کے علاوہ جو شراب کے اقتصادی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ اگر ہم کریں تو شراب کے بہت ہی برے اثرات کی روک تھام پر یعنی کہ ہوتے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، شراب کی صرف روک تھام پر لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب پر واضح ہوتا ہے کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور جو دیگر بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے جو حادثات ہیں، پولیس کی گرفتاریاں، زحمتیں، شرابیوں کی اولادوں کے لیے پرورش گاہیں، ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے، یہ تمام جو جتنے بھی میں امور آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ سارے ہونے والے اخراجات اگر دیکھے جائیں تو یہ شراب حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے کہ پاک نسلوں کی تباہی ہے، سستی ہے، بے راہ روی ہے، ثقافت و تمدن کی پسماندگی ہے، احساسات کی موت ہے، بے حس انسان ہو جاتا ہے، گھروں کی تباہی ہے، آرزوؤں کی بربادی ہے، اور جو دماغی صلاحیتوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ الگ ہے۔ یہ تمام جو نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے بھی کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے مسلمانوں کو، جو نوجوان نسل اس بری لت میں پڑھ کر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک شراب نوشی کی آفت سے ہر یعنی کہ مسلمان کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو محفوظ و مامون فرمائے، اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے یعنی کہ نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی تھی ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ کتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، تو اس کی مثال یوں ہے جیسے اس نے پیپ اور سور کے گوشت سے خون سے کیا کیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ تھی جس میں فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اب اس سے کیا مسئلے معلوم ہو رہے ہیں کہ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا، یعنی کہ اگر انسان برائی چھوڑے گا، برے اعمال چھوڑے گا، نیک اعمال کی طرف آئے گا، تقویٰ اپنائے گا، اللہ پاک سے استغفار کرے گا تو ہی پھر کامیابی ہے۔ نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آیت نمبر جو ہے 91 دیکھ لیجئے، ترجمہ پیش کروں گی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ وہی بات
کہ کیا شیطان کی یہاں پہ چاہت بتائی جا رہی ہے جس کا میں عرض کر چکی ہوں. اب دیکھیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو. پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے اور یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں بے شک. آگے دیکھیے یہاں پر 12واں رکوع سورہ مائدہ کا مکمل ہو رہا ہے. آیت نمبر جو ہے 93 ہے. ترجمہ پیش کروں گی. ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالح پر عمل پیرا رہے. پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدقے دل سے ایمان لائے. پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب نیکوکار بندے بن گئے اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آیا مبارکہ ہے. یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیا مبارکہ میں کہ وہ لوگ جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اس پر ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پاک اس میں جو خاص بات فرمائی ہے کہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے، یہ بہت ہی پیاری آیا مبارکہ ہے. یہ آیا مبارکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے. جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کو ان کی فکر ہوئی جو ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جو صحابہ کرام دیگر شہروں میں موجود ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ کون سی آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو اگر وہ اس لا علمی کے کچھ عرصے میں شراب پی لے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو ان کے اس حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہ نہیں. اس طرح جنہیں حرمت حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی کوئی صورت میں کچھ گناہ نہیں. اب دیکھیں اس آیا مبارکہ میں لفظ اتقوا آیا ہے جس کا معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں. 3 مرتبہ آیا ہے. اس سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ شرک سے بچنا. دوسرے مرتبہ جو آیا ہے جس سے مراد ہے تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا. اور اس بارے میں بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہو اور اب بھی بچتے رہے اور آئندہ بھی بچتے رہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 94 دیکھ لیجئے. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کس قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت 95 کا ترجمہ اے ایمان والو تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصدن اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے 2 عادل شخص فیصلہ کریں کہ وہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہیں، بشرط یہ کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے، یعنی جانوروں کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کا پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے. جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے. 96 دیکھیے. تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. آیت 97 اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کی دینی و دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے کو جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں سب کو اس نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے
بہت واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم 98 آیہ مبارکہ۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون 99 آیہ مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کی سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر جو ہے یہ دیکھ لیجئے 100 آیت دیکھ لیجئے، یہاں پر 13واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، پس اے عقل مند لوگوں تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کی بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 100 یہاں پہ 101 دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر نزول حکم کے ذریعے ظاہر یعنی متعین کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری ثواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر آیا جو مبارکہ ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ آیا مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذیفہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ جو ہے بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر ہی آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج میں یعنی کہ جب فرض ہونے کا بیان فرمایا تو اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے حج؟ تو نبی کریم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا۔ آپ دیکھیے اس میں حلت اور حرمت کے جو اہم اصول بیان ہو رہے ہیں، اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہو، جائز ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا یعنی خاموشی فرمائی تو وہ معاف ہے۔ آیت نمبر 102 دیکھیے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔
یعنی کہ مسلمانوں کی ایک حکم دینے کے بعد سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام سے بے ضرورت سوال کیے تھے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے احکام بیان فرما دیے تھے، وہ ان احکام کا جو احکام تھے بجا نہیں لا سکے، لے کر نہیں سکے، تو فرمایا تو تم سوالات کرنے سے بچو، کیونکہ اگر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب تمہیں ہی برا لگ جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یعنی کہ یہاں پر بھی بے ضرورت سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ علماء کرام سے بے ضرورت بلا وجہ سوالات کرنے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے یہ منع ہوتا ہے۔ جو کلاس ہو رہی ہو، جس سے ریلیٹڈ یعنی کلاس سے ریلیٹڈ، سبق سے ریلیٹڈ جو ہے نا، اپنے اساتذہ کرام سے جو کوسچنز ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 103 جو ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گی۔ اللہ نے تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے اور نہ ہی سائبہ کو، یعنی کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ بحیرہ اور وسیلہ اور سائبہ جو ہیں یہ بت تھے، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ 104 آیت دیکھیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف سے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نے کچھ دین کا علم کچھ دین کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ آیت نمبر 105 ہے، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ پاک حضرت عبداللہ بن مالک جو ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے میں کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، نیکیوں کی رغبت دلائیں اور بدیوں سے روکیں۔ اب یہاں پر جو ہے نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر 106 دیکھ لیجیے، ترجمہ دیکھیے اس کا، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص ہوں یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے 2 شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، اگر چھپائیں گے تو ہم اسی وقت گناہ گاروں میں ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو ہے مرنے والے کو وصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں کیا کرو، گواہی دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں، دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم گواہی کو چھپائیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ضرور گناہ گار ہو جائیں گے۔ آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سب لوگ یعنی کہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو، اس وقت کی تعظیم کرتے تھے، اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے وہ لوگ بچتے تھے، تو اس لیے اس آیہ مبارکہ میں جو وقت بتا دیا گیا ہے وہ عصر کا ہے کہ عصر کی نماز کی سارے مذہب میں تمیز رہی ہے۔ اس وقت کی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی کا ایک دن ڈھل رہا ہوتا ہے، تو ہر کوئی اس سے خوف کھاتا ہے، تو یہاں پر گواہی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آگے آیت میں 107 دیکھیے، پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کی وصیت کے حقداروں میں سے کھڑے ہو جائیں جو میت کے زیادہ قریبی ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ایسا کرے تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے
جیسا کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا تھا، واقعہ پیچھے میں پڑھ چکی ہوں، تو پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے کیا کرو، وارثوں میں 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 108 ہے، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کرے، یا وہ اس بات سے ڈرے کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو وہ رسا کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو فی زمانہ ہے لوگوں کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہے، ان کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات میں پھنسوا کر اپنا مسلمان بھائیوں کی عزت تار تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاحوں پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا، اور جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ عادی ہو چکے ہیں، اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، نادانی اور بیوقوفی کی انتہا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں یہ قرآنی آیات جو ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا آج کل جیسا ماحول ہو گیا ہوا ہے، کیسے کیسے جھوٹے گواہ جو ہیں وکلاء بھی بک رہے ہیں، جج بھی بک رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں لی جا رہی ہیں، اتنا ظلم ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے، اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جو ہے آیت نمبر 109 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ حضور الہی میں عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں بعہد طفولیت اور پختہ عمری میں بعہد تبلیغ و رسالت یکساں انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا کہ جب کہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 112 دیکھیے، اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان یعنی دسترخوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، لوگو اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کے دن ہمارے لیے
عید ہو جائیں، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانیاں ہوں، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ یہاں پر 15 رکوع مکمل ہوئے اور 115ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت 119، اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ کا آخری رکوع 16واں رکوع اور 120 آیت ملاحظہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یہاں اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے، پارہ 7 ہے۔ سورہ انعام جو ہے اس کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورہ ایک ہی مرتبہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، تو اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگتے تھے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کا انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
آئیے اب سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور ان عقاد قیامت کا معینہ وقت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب ان کے پاس الوہی نشانیوں کے طور پر آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 5 جو ہے سورہ انعام کی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود کفر و سرکشی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ہر حال سے یعنی کہ ایسے حال سے عبرت حاصل کریں کہ جو خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی بات جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو قارون تھا قارون جو تھا وہ بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا جتنا اس کے پاس خزانے تھے، لیکن یہاں سے ان لوگوں کا درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیاوی ترقی، سائنسی مہارت، سہولیات کی کثرت، ایجادات کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی دے کر انہیں بارگاہ الہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی یہ دنیاوی کامیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اپنی رسی کو کھلا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کافروں کو جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہے کہ کرونی سوچ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے زمین پر گھوم پھر کر دیکھیں اور عبرت پکڑیں ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور عطاب کا نشانہ بنے ہیں۔ آیت نمبر 7 دیکھیے سورہ انعام کی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم اگر آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے،
اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، آیت نمبر 9 ہے۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کرتے جو شبہ اور التباس وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں سورہ انعام کا ایک رکوع مکمل ہونا چاہتا ہے، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے، وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ بہت خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت 14، فرما دیجئے کہ میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ فرما دے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ سو یہ کیسے ممکن ہے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ آیت 16 ہے، اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیے، آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف سے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرمایا دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ یہاں پر 2 رکوع سورہ انعام کے مکمل ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ہمیں یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال
کرتے تھے پھر ان کی کوئی معذرت نہیں رہے گی بجوز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، آیت 24 ہے، دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے، یعنی کان ان کے بند کر دیے گئے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ استغفر اللہ وہم ینہون عنہ وینعون عنہ وَإِن یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، آیت 26 ہے، اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت 28 دیکھ لیجئے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں گے تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یہاں پر سورہ انعام کے 3 رکوع کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور 30 آیتیں، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، پھر اللہ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو قیامت کے حوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرمانبرداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو کافروں کا تو عقیدہ ہی یہ تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور وہ اسی اعتقاد کی بنا پر ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی۔ اب دیکھا جائے تو مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اعمال کا جواب دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اسی مفہوم میں جو بزرگ ہیں انہوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے کے گھر دنیا کو پانے اور سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان لعین کی سرکشی کو جاننے کے باوجود اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو عمارت بنا کر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا
اور اس طرح سے حضرت وحیب مکی فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں، گردشیں اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت رعب اور خوف سے اس کے جسم کی جوڑ کٹ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے جو غفلت کی ہماری آنکھیں ہیں، پردہ ہے، ہماری آنکھوں سے ہٹا دے، مرنے سے پہلے موت کی فکر اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہم یحملون اوزارہم، بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جو اس سے پہلے جو آیا بارکہ کا جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے قد خسر الذین، یہاں سے دیکھیے فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے پھر آپ سے ملنے کا جو ہے نا جھٹلایا ہے، یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر یعنی کہ جنت سے محروم ہو گئے اور جہنم کے درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پہ اچانک قیامت آئے گی اور یہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے ہم دور رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں۔ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر دیکھیے قیامت کے دن کافر کا تو حال یہ ہوگا، جبکہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمانوں کے لیے بھی اخروی جو خسارہ ہے اس کے سبب بنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک یعنی کہ ایک انگاروں کا صندوق ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے، چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ صندوق والا یہ جواب دے گا کہ میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا، تو جواب دے گا میرے کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہے ہوں گے اس کے بارے میں کہیں گے اس بد نصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ وہ کہے گا میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسے کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی پوچھیں گے کہ اس مردود کو کیا ہوا ہے جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا ہے، تو وہ جواب دے گا میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ میری پیاری بہنوں، اب اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں ہے، بہت جلدی گزر جائے گی۔ نیکیاں اور طاعتیں مومنین یہ سب جو ہیں دنیا میں ہی واقع ہوں گے،
لیکن یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے اور زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو۔ وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں، لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس بات کو بڑے پیارے انداز میں آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ چنانچہ کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت کے وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ، کچھ لوگ جو ہے وہ جزیرے میں سیر و سیاحت اور عجائبات دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بن گئے۔ دوسرا گروہ عقل مند لوگ اپنی حاجات سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنے من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں، غنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سننے اور وہاں کی قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت بھی تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم و پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بد عقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اور تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ آیت نمبر 33 فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ظالم ہوتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپناتے، آپ کی سنتوں کا مذاق بناتے ہیں، اللہ پاک کی آیتوں کو یعنی کہ ہلکا جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ، ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ والی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے آیت 35 ہے اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاک گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کی خواہش مند ہیں تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لے، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئے، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا۔ پس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ کی حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ آیت 37 دیکھیے، اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ
اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ آیت 38۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ یہاں پر 40 آیت کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے ذرا یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ 4 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت 41 سورہ انعام۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّكُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانی کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت 45 ہے۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح گوں نہ گوں آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔
یہاں پر آیت نمبر 50 دیکھیے، 5 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ افلا تتفکرون۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ آیت 52 ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور آپ ان شکستہ دل اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت و قربت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل و جزا کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیا مبارکہ 52 ہے، اس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا، تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ ان مخلص غریب صحابہ کرام کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ تو ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ کی ذمہ داری ان پر ہے، سب کا حساب اللہ پر ہے، وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ذمہ کسی کا حساب نہیں ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کا جو ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر طعن مراد لیا تھا کہ یہ تو غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس پر پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب، آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، بلکہ آپ ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیں۔ اور خلاصہ کلام جو ہے اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ وہ ضعیف فقراء جن کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے آپ کے دربار میں قریب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کریں۔ فَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ دولت مند کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر استحزان یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 54 دیکھیے، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمتیں نازل کر لی ہیں، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ ایمان والوں پر اللہ سلام بھیجتا ہے جو اللہ پاک کی آیات پر عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اگر دنیاوی تقاضے کی بنا پر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، رکوع نمبر 6 اور 55 آیت ہیں، اور اس طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ آیت میں 56 فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری
خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسے ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ آیت 57 کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرما دیجئے کافرو، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کے تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آیت 58 ہے، ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے اسی کے پاس ہیں، اس کی قدرت و ملکیت میں ہے، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے اور تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد پوری کر دی جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم پر اس زندگانی میں کرتے رہے تھے۔ یہاں پر سورہ انعام کی 7 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہے موت کے بعد زندہ کرنے سے مراد نیند ہے، جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو نیند جو ہے وہ بھی آدھی موت ہے، اور کتنے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو وہ صبح مردہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر وہ ہماری روحوں کو واپس لوٹا کر ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کر لیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تمہارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ 63 آیت ہے، آپ ان سے دریافت فرما لیں کہ بیابانے اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اس کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بڑھائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کے مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ 66 آیا اسلامات فرمائیں، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کی واقع ہونے کے وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ اور جو تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آیت 69۔ اور کافر اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 70 جو ہے یہ سماعت فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے، یہاں پر ہمارے 8 رکوع بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے،
اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آیت 71 فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر درماندہ اور حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کی رب کی فرما برداری کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 72 ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیت 73 ارشاد ہوتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دین میں وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گا۔ جس دن وہ فرمائے گا ہو جا وہ روز محشر بپا ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اس کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا بڑا خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک ایسا ہی ہے میرا رب، بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی پروردگار ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 71 سے 73 تک، ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور بت پرستی کے بدترین وبال سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک یہاں پہ مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے ساتھی اس کو راہ راست کی طرف بلانے لگے، وہ حیران رہ گیا کدھر جائے۔ تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اپنے دوستوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو یہی جو حال ہے اسی شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ پر چلا۔ مسلمان کو راہ راست کی طرف بلاتے رہے، اگر ان کی بات مانے گا تو راہ پائے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمائے ہیں، جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا ہے، وہی ہدایت اور نور ہے، اور جو اس کے سوا وہ دین باطل ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے لیے گردن رکھیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور خاص اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، جو حقیقت میں چچا تھا، محاورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے، اسے کہا گیا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا
قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین۔ آیت نمبر 76 ہے، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگا میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 77، پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ آیت 78، پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے شریک گردانتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں آن باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آیت 81 ملاحظہ فرمائیں، اور میں ان معبودان باطلہ سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم تو اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے ہے خوف رہنے والا ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا انہیں لوگوں کے لیے امن یعنی اخروی خوفی اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر سورہ انعام کے 9 رکوع مکمل ہو رہے ہیں، آیت 82 مکمل ہوئی۔ آیت 83 کو سماعت فرمائیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہ السلام عطا کیے، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یوسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ آیت 87 سماعت فرمائیں۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف و خاص اور بزرگ کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہوتے جاتے، وہ انجام دیتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم میں شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ
قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ آیت 90 ہے، 10 رکوع مکمل ہو رہے ہیں یہاں پر۔ یہی وہ لوگ ہیں یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، پس اے رسول آخر الزماں آپ ان کی فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسل کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 91، اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں۔ آیت 92 کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھی ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکال لو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ آیت 94 ارشاد ہوتا ہے اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا ہوگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم نے یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد منقطع ہو گیا ہے اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا ہے، اور یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ 96 دیکھ لیجئے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہی صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقرر اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ 97 کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والے قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت ہے، اور مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے اور والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔
آیت 99، اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے سے لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثیرات جداگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو، جب وہ پھل لائے وہ اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر 12 رکوع آیت نمبر 100 ہے، اور 12 رکوع یہاں پر سورہ نام کے مکمل ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 102 دیکھ لیجئے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کیا کرو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، نگاہیں اسی کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ ہم نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ آیت نمبر 108 دیکھیے، اور اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں، پھر سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 109 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اور ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے، وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ الانعام کے 13 رکوع مکمل ہوئے اور 110 آیتیں کمپلیٹ ہوئیں۔ ساتھ ہی ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت۔ جو 8واں پارہ ہے اس کا آغاز کل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ جیسی خصلتوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔